دیکھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن دیکھ لو قسمت بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اس بچے کو کسی قیمت پر تمہیں نہیں دے سکتے۔ ہمارا اتنا رحم کافی ہے کہ تم اس بچے کی وجہ سے زندہ رہو گی۔ بختیار نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ میری زندگی اور موت کے مالک آپ نہیں، اور میں اپنا بچہ کسی قیمت پر کسی کو نہیں دوں گی، چاہے وہ عالمگیر کا باپ ہو یا کوئی اور، لامیا نے بختیار کے انداز میں کہا۔ بختیار کے چہرے پر ایک طنز بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ بولا، میں تم جیسی مغربی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہ کسی سے وفا، نہ کوئی خودداری، اور نہ ہی عزت نفس، ایک کے بعد ایک مرد کے پیچھے منڈلاتی پھرتی ہیں۔ اور بچے تو تم جیسی لڑکیاں صرف ان کے باپوں کو بلیک میل کرنے کے لیے پیدا کرتی ہیں۔ لامیا غصے سے بولی، مجھے آپ سے کم از کم عالمگیر جیسے سلجھے ہوئے انسان کے باپ سے اتنی گندی ذہنیت کی توقع نہیں تھی۔ بختیار صاحب، کبھی کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈالنے سے انسان کو اپنے عیب بھی نظر آ جاتے ہیں۔ آپ بختیار کا چہرہ غصے کی حدت سے تپنے لگا تھا۔ وہ داڑا، بکواس بند کرو لڑکی، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے بختیار کو مشورہ دو۔ تم جیسی بے ننگ و نام لڑکی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے عالمگیر کو کس لیے پھانسا تھا، اور جب کہ عالمگیر نہیں رہا تو تمہیں تو دل بہلانے کے لیے اور بہت مل جائیں گے۔ پھر میرے معصوم بیٹے کی معصوم اولاد بھٹکتی پھرے گی، کوئی پرسان حال ہوگا، نہ کوئی مقصد حیات، اور میں ایسا کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ عالمگیر کی اولاد عالمگیر کے انداز سے ہی جیے گی، اور وہ بختیار کی وارث ہوگی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اپنی بہو کے بارے میں آپ کی سوچ اتنی گندی ہے۔ آپ کو خود پر اور اپنی تربیت پر بھی اعتماد نہیں کہ آپ کا بیٹا کسی کریکٹر لیس لڑکی کو بیاہ کر گھر لا سکتا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ بہرحال یہ میری اور عالمگیر کی اولاد ہے، اور اب میرے سوا اس پر کسی اور کا حق نہیں۔ لامیا نے یہ کہتے ہوئے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے حق اور فرض کا سبق نہ پڑھاؤ، یہ بچہ یہیں رہے گا، یہ طے ہے، تم سے جو بن پڑے کر لینا۔ بختیار کے لہجے میں ایک بار پھر سختی اٹھ کر آئی تھی۔ لامیا سمجھ گئی کہ رونے یا فریاد کرنے سے یہ پتھر دل انسان پہ گلنے والا نہیں، بجائے آنسو بہانے کے اسے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ لامیا نے جواب نہیں دیا اور منہ پھیرے لیٹی رہی۔ تاجور دونوں کی گفتگو سے پریشان ہو گئی تھی، اور حیرت زدہ بھی تھی کہ یہ کیسی نڈر لڑکی تھی جو بختیار سے سوال و جواب کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبراتی تھی۔ یہ اس کے کردار کی بلندی تھی یا پھر کردار کی پستی؟ تاجور کوئی فیصلہ نہ کر سکی تھی۔ بختیار نے بت بنی تاجور اور منہ پھیرے لیٹی ہوئی لامیا کو ایک نظر دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ بختیار کے جانے کے بعد تاجور کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر لامیا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب تو تم بھی ماں بننے والی ہو، اور ایک ایسی ماں کا درد سمجھ سکتی ہو جس نے بڑھاپے کی دہلیز پر اپنا جوان بیٹا کھو دیا ہو۔ لامیا تاجور کی آواز میں ہمدردی اور محبت کا امتزاج محسوس کر کے اٹھی بیٹھی۔ وہ بولی، یہی بات میں آپ سے کہہ سکتی ہوں، آپ میرا درد سمجھ سکتی ہیں۔ میری زندگی کا سہارا بھی یہ بچہ ہی ہے، اور آپ لوگ میرے جینے کی ایک واحد وجہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ لامیا کے لہجے میں فریاد، التجا، غصہ اور پچھتاوا سب کچھ تھا۔ تاجور کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں سب سمجھتی ہوں۔ میں ایک ماں ہوتے ہوئے کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم سے تمہارا بچہ چھین لیا جائے۔ میری زندگی میں تمہارا بچہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن یہ بچہ یہیں پلے بڑھے گا، اور تم بھی اس کے ساتھ جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔ تمہاری جان کی سلامتی کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ نہیں، میں یہیں نہیں رہوں گی، کبھی نہیں، اور نہ میرا بچہ یہاں رہے گا، لامیا نے غصے سے چلا کر کہا۔ تاجور نے مایوسی سے لامیا کو دیکھا، پھر بولی، جیسا بختیار صاحب نے کہا، تم اس حقیقت کو جتنی جلدی قبول کر لو گی فائدے میں رہو گی۔ میں تمہارے لیے کھانا اور دوسرا ضروری سامان بھجوانے کا انتظام کرتی ہوں، تم آرام کرو۔ لامیا اپنی بے بسی پر تل ملا اٹھی، پھر رونے لگی۔ تاجور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کے باہر کھڑے رائفل بردار پہرے دار کی وجہ سے باہر کی دنیا سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لامیا نے غصے سے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر نکالی اور دور رکھے فون کی طرف نکاہت سے قدم اٹھانے لگی۔ اس نے فون اٹھایا، بہت سوچ کر ایک نمبر گھمایا، کوئی بیل نہ ہوئی۔
کئی بار ایسا کرنے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو لامیا نے فون زمین پر پٹخ دیا اور نڈھال ہو کر وہیں بیٹھ رہی۔ اس کا معاف ہوتا ذہن سوچنے سے قاصر تھا۔ کھڑکی کے پردوں کے پیچھے پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر لامیا نے بڑے کرب سے سوچا کہ اب تک وہ آزاد ہو چکی ہوتی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ بختیار اور تاجور سوچ رہے تھے کہ اب انہیں ہر قیمت پر لامیا کو نہ صرف زندہ رکھنا ہوگا بلکہ اس کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ بختیار کو گہری سوچ میں دیکھ کر تاجور نے پوچھا، کیا لامیا یہاں محفوظ رہے گی؟ اگر پھر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو؟ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کوئی قدیر کا مخبر ہے جو اسے ہر بات کی خبر دیتا ہے، ورنہ اسے عالمگیر اور لامیا کے گھر سے غائب ہونے کی اطلاع کیسی ملی؟ اور اگر اس کا کوئی مخبر ہے تو لامیا یہاں محفوظ نہیں ہے۔ بختیار کو پریشان دیکھ کر تاجور مزید پریشان ہو گئی۔ میرے خیال میں ہم لامیا کو کہیں اور چھپا دیں۔ کہاں؟ بختیار کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ میرے باپ کے فارم ہاؤس میں، تاجور نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ بختیار کو مشورہ پسند آیا۔ وہ فارم ہاؤس ایک سنسان جگہ پر ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، بس وہاں پہنچانے کا کام رازداری سے کرنا ہوگا۔ تم اپنے بھائی سے بات کر کے فارم ہاؤس چند مہینوں کے لیے مانگ لو، بختیار نے کہا۔ وہ میں کر لوں گی، لیکن میں لامیا کی صحت کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ تاجور لامیا کی دل آزاری اور غصے کی کیفیت سے پریشان تھی کہ کہیں جذبات کی شدت اس کے ذہن اور بچے کی صحت پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ بختیار نے سارے منصوبے پر اچھی طرح غور کیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، تم فارم ہاؤس کا بندوبست کرو، میں ڈاکٹر سے ٹائم سیٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر یہیں آئے گی اور پھر ہم موقع دیکھ کر لامیا کو ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیں گے، اور اس بات کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگے گی۔ تاجور نے تائید میں سر ہلا دیا۔ قدیر غصے میں کھولتا سہمی ہوئی فرزانہ سے کسی تھانے دار کی طرح سوال کر رہا تھا۔ تم نے کیا پتہ لگایا؟ بختیار کی بیوہ بہو کہاں ہے؟ قیاس تو یہی ہے کہ وہ بختیار کی کوٹھی میں ہی ہے۔ قیاس؟ قدیر بھڑک اٹھا۔ قیاس؟ خیالی گھوڑے نہ دوڑاؤ اور حتمی خبر اندر سے جا کر نکلواؤ۔ فرزانہ ڈر گئی۔ نہیں نہیں، یہ خبر درست ہوگی، ورنہ گیسٹ ہاؤس پر پیرا اور تاجور کا اس کمرے میں آنے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کو ان کی بہو کے ہونے یا چلے جانے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب ماں ہو تم۔ وہ بدیسی لڑکی تمہاری بیٹی کی موت کی وجہ ہے، اور تمہیں اس کے زندہ رہنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ قدیر کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے جو فرزانہ کا دل چیرتے ہوئے نکل گئے۔ وہ سوچنے لگی، نہیں قدیر صاحب، میری بیٹی کے قاتل وہ بدیسی لڑکی نہیں، آپ ہیں۔ الفاظ فرزانہ کے حلق سے باہر نہ آ سکے، لیکن آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہہ نکلے۔ لامیا رات بھر سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہمت ہارنا اور شکست قبول کرنا اس کی فطرت نہ تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ بچے کی دنیا میں آنے تک بختیار اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کے بعد کیا؟ وہ اسے ہمیشہ یہاں رکھنا چاہے گا یا پھر جانے دے گا یا اسے مروا دے گا؟ لیکن اس کا بچہ، بختیار اسے اس کا بچہ ہرگز نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ اپنا بچہ چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ لامیا یہ بھی سمجھتی تھی کہ بختیار اسے ہمیشہ قید کر کے نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی لمحے اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے جڑ گیا تو وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ کیا وہ بچہ چھین کر اسے مار دے گا؟ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، میں اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ عالمگیر، مجھے قید میں چھوڑ کر تم خود تو آزاد ہو گئے۔ آنسو لامیا کی آنکھوں میں بھر آئے۔ پھر وہ اپنی سوچوں سے گھبرا گئی اور ذہن کو جھٹک کر موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگی۔ بار بار اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ بختیار کو صرف عالمگیر کی اولاد سے دلچسپی تھی۔ اگر لامیا زندہ رہی تو یہ بختیار کے سر پر لٹکتی وہ تلوار ہوگی جو کسی بھی وقت اس کی گردن اڑا سکتی تھی۔ لامیا کو ایک لمحے کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا تو اس کی طبیعت متلانے لگی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مجھے اپنے اور عالمگیر کے بچے کے لیے جینا ہوگا، اور ساتھ ہی اپنے بچے کو بختیار سے بچانا ہوگا، مگر کیسے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ڈل گئی اور پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں باہر سے آنے لگیں۔ لامیا نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو دور آسمان پر سفید روشنی پھیل رہی تھی۔
लामिया ने खिड़की खोली और खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल को दोनों हाथों से थामे उसकी मजबूती का अंदाजा करने लगी। नामुमकिन। अगर मैं खिड़की से निकल भी गई तो कोठी की दीवारों को अबूर करना मुमकिन नहीं होगा। लामिया मायूसी से सोचा, मुझे किसी न किसी का एतमाद हासिल करना होगा। ताजोर गमजदा माँ है, उसका एतमाद हासिल करना ज़्यादा मुश्किल ना होगा, जबकि वो उससे हमदर्दी और शायद मोहब्बत भी करने लगी थी। लामिया को मंसूबे के हर पहलू पर गौर करना था। लामिया बिस्तर पर लेट गई और फिर थकन से चूर ज़ेन को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। दिन चढ़े ताजोर एक मुलाजमा के हमरा नाश्ता लिए अंदर दाखिल हुई तो लामिया नहाकर फारिग हो चुकी थी। चेहरे पर गुजरी रात के मलाल की जगह सुकून था। ताजोर को खुशी हुई कि लामिया ने हालात से समझौता कर लिया था। लामिया ने ताजोर को सलाम किया और सोफे पर बैठ गई। तुम नाश्ता करो, थोड़ी देर में एक डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करने आ रही है, ताजोर ने खुशी से कहा। लामिया ने जवाब ना दिया और खामोशी से नाश्ता करने लगी। ताजोर लामिया को नाश्ता करते देखती रही। ताजोर को लामिया की खामोशी किसी तूफान का पेशी खैमा लगी। ताजोर बेचैन हो गई। उसने पूछा, लामिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, लामिया ने मुख्तसरन जवाब दिया। ताजोर ने पूछा, तुम्हें डॉक्टर के आने पर कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, और फिर आप मेरी बेहतरी के लिए सब कर रही हैं, लामिया ने इत्मीनान से जवाब दिया। ताजोर की तसल्ली न हुई, लेकिन अब कुछ कहने या पूछने के लिए बाकी नहीं बचा था। ताजोर उठी और जाने से पहले इत्मीनान से बैठी लामिया को देखकर बोली, मैं तुम्हारे लिए मुनासिब कपड़ों का इंतज़ाम कर दूंगी। लामिया ने सिर्फ सर हिला दिया तो ताजोर ने फिर कहा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। जी, लामिया का जवाब मुख्तसरन ही रहा। ताजोर चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद चली गई। लामिया ने सोचा, डॉक्टर यहीं आएगी, यानी इस कमरे से बाहर जाने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन मुझे तो बाहर निकलना होगा। डॉक्टर दरमियानी उम्र की संजीदा सी औरत थी। ताजोर तमाम वक्त वहीं मौजूद रही। लामिया का डॉक्टर से यहाँ से बाहर निकलने में मदद मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लामिया ने सोचा, अगर ये मौका निकल गया तो फिर जाने कब किसी बाहर वाले से मुलाकात हो। लामिया का ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। लामिया ने डॉक्टर को कई फर्जी तकलीफ बता डाली, जिन्हें सुनकर डॉक्टर परेशान हो गई और ताजोर से बोली, बज़ाहिर तो सब ठीक है, लेकिन जो तकलीफ ये बता रही हैं उसके लिए तो इनका मुकम्मल चेकअप करवाना ज़रूरी होगा और उसके लिए उन्हें हस्पताल आना पड़ेगा। ताजोर ने हैरत से लामिया को देखा, जो सुबह बिल्कुल दुरुस्त थी। ताजोर ने लामिया से पूछा, सुबह तो तुमने कहा था कि तुम ठीक हो। हाँ, मुझे क्या मालूम कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं, इसलिए मैंने जो भी मुझे तकलीफ महसूस होती डॉक्टर को बता दी है। डॉक्टर ने तायद में सर हिलाकर कहा, एक बार मुकम्मल चेकअप और अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी, आप परेशान ना हो, सब अच्छा ही होगा। ताजोर खामोश रही, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी ज़रूर ज़ाहिर हो रही थी। ताजोर लामिया को देखती हुई डॉक्टर के साथ बाहर निकल गई। बख्तियार ताजोर को बता रहा था कि उसने लामिया को अस्पताल ले जाने और वापस लाने का इंतज़ाम कर लिया है। लामिया को किसी की नज़रों में लाए बिना अस्पताल ले जाया जाएगा और फिर राजदारी से वापस लाया जाएगा। ताजोर ने सर हिलाकर बख्तियार की तायद की कि वो जो मुनासिब समझता है करे। ताजोर ने लामिया को अच्छी तरह चादर उड़ाई और जब लामिया कार की पिछली सीट पर ताजोर के साथ बैठी तो उसने देख लिया कि ड्राइवर के बराबर बैठा हुआ शख्स असला लिए हुए था। लामिया ने कार की खिड़की के पास होना चाहा तो दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर एक मुलाजमा लामिया के हमरा बैठ गई। लामिया ताजोर और मुलाजमा के दरमियान दब गई थी और सामने एक असला बरदार बॉडी गार्ड मौजूद था। लामिया ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी कि उसे फरार होने का कोई रास्ता अता कर दे, लेकिन शायद अभी लामिया की दुआएं कबूल होने का वक्त नहीं आया था। ताजोर साय की तरह लामिया के साथ थी। अल्ट्रासाउंड के वक्त भी वो मौजूद रही थी। ऐसे लगता था कि अस्पताल के अमले को पहले ही से खबरदार कर दिया गया था। लामिया को लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगी और ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। अब वापस जाने का वक्त हो चला था और डॉक्टर कुछ दवाएं और खुराक के बारे में ताजोर को हदायत दे रही थी कि उतने में लामिया की नज़र डॉक्टर की मेज़ पर रखे फ़ोन पर पड़ी। लामिया का दिल चाहा कि बढ़कर फ़ोन उठा ले, लेकिन लामिया ने धड़कते दिल को मुहतियात रहने को कहा। फिर उसने तेज़ी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई
فون حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے ڈاکٹر اور تاجور کی توجہ کسی اور طرف مبذول کروانا لازم تھا۔ لامیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کیا مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور جیسے ہی انٹر کام اٹھایا تاجور نے کہا، ڈاکٹر میں لے کر آتی ہوں، آپ کسی کو اندر نہ بلائیں۔ ڈاکٹر نے فون واپس رکھ دیا۔ تاجور چند لمحوں میں پانی کا ایک گلاس لے کر واپس آ گئی اور لامیا کو دے دیا۔ لامیا نے چند گھونٹ پی کر گلاس میز کے کنارے پر رکھ دیا اور تاجور کو ڈاکٹر کی ہدایات غور سے سنتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دونوں کو میو پا کر اس نے پانی کا گلاس ہاتھ سے نیچے گرا دیا۔ ڈاکٹر اور تاجور نے چونک کر لامیا کو دیکھا۔ سوری ڈاکٹر، سوری، وہ میرا ہاتھ، سوری، لامیا نے خجل ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں کسی کو بلاتی ہوں۔ نہیں، تاجور نے تیزی سے کہا، میں پانی صاف کر دیتی ہوں، آپ کسی کو اندر نہیں بلائیں گے؟ جی جی۔ ڈاکٹر کو جیسے پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر اور تاجور نیپکن لے کر پانی صاف کرنے لگی۔ لامیا کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ ایک لمحے میں اس نے فون اٹھا کر چادر میں چھپا لیا۔ فون آف کرنا بھی ضروری تھا کہ کہیں وہ بج نہ اٹھے۔ لامیا نے یہ کام بھی کر لیا اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، امی میں تھک گئی ہوں، اب چلے؟ لامیا نے کوئی توقف نہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ تاجور سب چھوڑ کر ڈاکٹر کو خدا حافظ کہتی ہوئی لامیا کے ساتھ ہو لی۔ لامیا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر ایک بار وہ اپنے کمرے میں خیریت سے پہنچ جائے اور اسے ایک فون کرنے کا موقع مل جائے تو اسے آزادی ملنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ لامیا کو تیز تیز چلتے دیکھ کر تاجور اس کا ساتھ دینے کے لیے خود بھی تیز چلنے لگی، مگر لامیا کی رفتار کافی تیز تھی۔ تاجور کچھ پیچھے رہ گئی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں پہنچتی ہی انتظار میں بیٹھی ملازمہ بھی لامیا کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ تاجور نے غصے میں پکارا، لامیا دھیرے چلو، بے احتیاطی خطرناک ہو سکتی ہے۔ لامیا تاجور کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ اسی وقت لامیا کا پیچھا کرتی ہانپتی کانپتی اور بکھلائی ہوئی تاجور سامنے سے آتی ہوئی عورت سے ٹکرا گئی۔ معاف کرنا، تاجور نے کہا اور آگے بڑھنے لگی، لیکن اس عورت نے تاجور کا بازو پکڑ لیا اور بولی، بیگم صاحبہ آپ ادھر، خیریت تو ہے؟ تاجور نے بے چینی سے ہر پل دور ہوتی لامیا کو دیکھا جو ملازمہ کے ہمراہ راہداری کا موڑ مڑ گئی تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں اس عورت نے لامیا کو موڑ مڑتے دیکھ لیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ ہے؟ کون ہے وہ ہماری ملازمہ ہے، بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لائی تھی۔ تاجور اپنا بازو چھڑا کر تیز تیز لامیا کے تعاقب میں چل دی۔ وہ عورت کچھ دیر سوچتی رہی، پھر مسکرا کر خود سے کہنے لگی، لامیا، بیگم صاحبہ نے یہی نام پکارا تھا۔ ہاں، میں نے ٹھیک سنا تھا۔ اگر میرا قیاس درست ہوا تو بڑے نام کی امید کی جا سکتی ہے۔ وارے مولا، ایسی خبر پانے پر تو قدیر صاحب خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ تاجور نے لامیا اور ملازمہ کو مین گیٹ کے پاس انتظار میں پایا تو غصے سے لامیا پر برس پڑی، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ کتنی آوازیں دیں، تم سنتی نہیں؟ لامیا نے جواب دینا چاہا، لیکن اتنی دیر میں ڈرائیور کار لے کر سامنے آ کھڑا ہوا تو تینوں عورتیں کار میں بیٹھ گئیں۔ لامیا نے فون پوری قوت سے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور ساتھ ہی چادر کو بھی۔ وہ فون اس کی رہائی کا پروانہ تھا اور اس سے جلد از جلد اپنے کمرے میں پہنچنا تھا۔ قدیر اور فرزانہ اپنی خادمہ کی بات بہت حیرت سے سن رہے تھے۔ جی بیگم صاحبہ، تاجور بیگم نے لامیا ہی کہہ کر اس سے بھاگتی ہوئی عورت کو پکارا تھا، بس میں اس کی شکل نہ دیکھ سکی۔ لیکن بیگم صاحبہ نے اسے ملازمہ بتایا تھا۔ لیکن جس طرح سے تاجور بیگم صاحبہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگی تھی، میں چوکنی ہو گئی اور آپ کو اطلاع دینے چلی آئی۔ قدیر فرزانہ کی طرف موڑا اور بولا، بختیار کی بہو کا نام کیا ہے؟ فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، کبھی کسی نے اس کا نام لیا ہی نہیں، اور آپ بھی اسے بدیسی لڑکی۔ قدیر تل ملاتا ہوا فرزانہ کی جانب بڑھا، جاہل عورت، تمہیں بختیار کی بہو کا نام تک نہیں معلوم، کیسی احمق عورت ہو تم۔ بابر بھی اندر آ گیا تھا۔ وہ ملازمہ کی بات سن چکا تھا۔ ابا، مجھے یقین ہے کہ وہ بختیار چاچا کی بہو ہوگی، ورنہ اتنے مہنگے ہسپتال میں تاجور چاچی کسی ملازمہ کو لے کر کیوں آئیں گے؟ یوں بھی زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، میں انہیں راستے میں ہی پکڑ لینا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک بار بختیار کی بہو اپنے بل میں گھس گئی تو پھر ہاتھ نہیں آئے گی، قدیر نے بابر کی تائید کی۔ قدیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بابر
رائفل لہراتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا اور فرزانہ جلد ہی ہونے والے خون خرابی کے تصور سے کانپ رہی تھی۔ بابر رکو، میری بات سنو۔ قدیر صاحب بابر کو روک لیں، اگر اسے کچھ ہو۔ فرزانہ نے قدیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کو روکنے کی التجا کی۔ خاموش منحوس عورت، وہ اپنی بہن کا انتقام لینے گیا ہے، اسے دعائیں دینے کی بجائے بددعائیں دے رہی ہے۔ فرزانہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا تاکہ اس کے آنسو دیکھ کر قدیر مزید نہ بھٹک جائے۔ تاجور کی کار تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ لامیا نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور خود کو بہت کمزور اور تھکا ہوا ظاہر کر رہی تھی تاکہ کوئی اس سے بات نہ کرے۔ ہم کب گھر پہنچیں گے؟ لامیا گھر پہنچنے کے لیے بے قرار تھی۔ تاجور سوچ رہی تھی کہ وہ عورت کون تھی اور اسے کیسے جانتی تھی۔ خیر، مجھے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن میں سب کو یاد نہیں رکھ سکتی، ہوگی کوئی۔ تاجور نے اپنے علاقے میں کار داخل ہوتے دیکھ کر ہر خدشے اور شک کو نظر انداز کر دیا اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن اسی وقت ایک تیز رفتار کار ایک گلی سے نمودار ہوئی اور آنن فانن گولیوں کی بچھاڑ کرتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لامیا ابھی صورتحال کو سمجھ نہ پائی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھی ملازمہ لامیا کی گود میں ڈھیر ہو گئی۔ لامیا کو اپنے کندھے میں درد کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے کندھے کو ہاتھ سے چھوا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ لامیا کا ہاتھ خون سے تر ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی گود میں پڑی ملازمہ کی گردن سے ابلتے خون کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خون اس کا اپنا ہے یا ملازمہ کا۔ تاجور بھی گھبرا کر آگے کو جھکی گارڈ کو دیکھ رہی تھی جس کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا تھا اور جسم سے خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ بری طرح سے ڈولتی کار کو ڈرائیور روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ایک کوٹھی کی بیرونی دیوار سے جا ٹکرائی۔ لامیا کا سر چکرا گیا۔ کندھے میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جیسے کوئی گرم سلاخ اس کے کندھے میں کبو دی گئی ہو اور اسے لگا کہ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جائے گی۔ لامیا نے فون کو ہاتھ میں تھامے چادر سے ڈھانپنے رکھنے اور ہوش میں رہنے کے آخری لمحے تک کوشش کی۔ اس نے ایک نظر تاجور کو دیکھا جو حواس باختہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کار سے اتر کر کھڑا فون کر رہا تھا۔ اب پولیس ضرور آئے گی اور پھر میں آزاد۔ اس کے آگے لامیا کا ذہن سوچ نہ سکا اور کوشش کے باوجود اندھیروں میں ڈوب گیا۔ لامیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو کندھے میں درد کی شدت محسوس کرتے ہی گزرا ہوا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے ہاتھ کندھے پر پھیرا تو کندھا اور سارا سینہ پٹیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ ایک ہاتھ میں خون اور دوسرے میں گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ لامیا نے بمشکل گردن اونچی کر کے کمرے کا جائزہ لینا چاہا تو درد کی شدت بڑھ گئی اور اس کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ یہ میرا کمرہ تو نہیں۔ لامیا نے نیند طاری کمرے کا جائزہ لیا تو کیا میں بختیار کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں؟ لیکن یہ اسپتال کا کمرہ بھی نہیں لگتا۔ لامیا دوبارہ لیٹ گئی اور سوچنے لگی۔ تاجور کو گولی نہیں لگی تھی اور ڈرائیور بھی بچ گیا تھا۔ پولیس ضرور آئے گی اور وہ یقیناً اس وقت پولیس کی نگرانی میں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے امریکن ایمبیسی کو مطلع کر دیا ہوگا۔ لامیا کو شدید تکلیف کے باوجود سارے جسم میں خوشی کے ساتھ ایک توانائی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور چند لمحے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے بچے، میں اپنی جیتی جی تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ لامیا بڑبڑائی۔ اچانک لامیا کو ڈاکٹر کا فون یاد آیا تو وہ پھر ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گلوکوز کی ٹیوب سے خود کو آزاد کر کے پاس پڑی میز اور اس کی دراز میں فون ڈھونڈنے لگی۔ لیمپ کی سوئچ پر ہاتھ پڑا تو آن ہو گیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ دور کرسی پر نیم دراز اور غنودگی میں ڈوبی تاجور کو دیکھ کر لامیا کا دل دہک سے رہ گیا۔ لامیا کو یہ سمجھنے میں اب بھی بختیار کی قید میں تھی۔ ایک لمحہ لگا۔ ڈوبتے دل کو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور شدید ذہنی کرب اور جسمانی اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ لامیا نے تاجور کی محبت بھری آواز پر آنکھیں کھولی۔ وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں کہاں ہوں اور وہ میرا؟ لامیا خاموش ہو گئی۔ تمہارا نہیں، ڈاکٹر کا چوری کیا فون کہو۔ وہ اسے واپس دے دیا گیا ہے۔ بختیار کمرے میں کب داخل ہوا لامیا کو علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ تم تو میری توقعات سے بھی زیادہ ہوشیار نکلے۔ چوری بھی کر لیتی ہو اور وہ بھی اتنی صفائی سے۔ داد تو دینا بنتی ہے۔ بختیار تاجور کی برابر خالی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔
लामिया ने जवाब ना देना ही मुनासिब समझा। जानना नहीं चाहती कि तुम पर गोली किसने चलाई? बख्तियार ने पूछा। ताजोर जल्दी से बोली, लामिया को आराम की ज़रूरत है, इसे और परेशान न करें। मैं इसके ज़हन में उठने वाले सवाल का जवाब देकर परेशानी से निजात दिलाना चाहता हूँ और इससे बावर करवाना चाहता हूँ कि उसकी अपनी और इस बच्चे की ज़िंदगी हमारे साथ ही महफूज है। गोलियां चलाने वाले कदीर के आदमी थे। कमरे की गहरी खामोशी में तीनों की सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर ताजोर बोली, आप जाएं और किसी नर्स या डॉक्टर को भिजवाएं। मैं लामिया के लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बच्चा और इसको जन्म देने वाली मौत के मुंह से जिंदा सलामत निकल आए हैं और अब ये ऐसी जगह है जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सजा, कदीर, बाबर या उनके पालतू कुत्ते। बख्तियार उठकर लामिया के बेड के पास आया। तुम ये ट्यूब वगैरह के साथ खेलना छोड़ दो। बख्तियार ने स्टैंड से झूलती हुई ग्लूकोज की ट्यूब हाथ में लेती हुए कम दिया। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, इतना तो समझती हो कि तुम्हारी सेहत तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। बख्तियार चला गया तो ताजोर ने फ़ोन पर खाने के लिए कुछ हदायत दी और फिर गुमसुम बैठी लामिया के करीब आई। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो। ये जगह शहर से बहुत दूर एक फार्म हाउस है जो एक अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं है। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ इंटरनेट सर्विस भी नहीं है, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं है और कोई सवारी भी नहीं मिलती क्योंकि पक्की सड़क भी 3 मील दूर है और यूं भी इस तरफ आने को किसी की ज़रूरत नहीं। नज़दीक तरीन गांव 10 मील दूर है और वहां भी कोई सवारी नहीं मिलेगी। लामिया ने सारी बात सुनी, फिर बोली, मैं ऐसी कैद में हूँ जहां से फरार नामुमकिन है। यही कहना चाहती हैं या कुछ और भी? हाँ, और भी। तुम्हें ये जगह भले कैद लगे लेकिन ये तुम्हारे लिए महफूज है। जिंदगी की तमाम आसाइशें तुम्हें यहाँ मुयस्सर रहेंगी, बस तुम बाहर नहीं जा सकती। ताजोर ने लामिया के चेहरे पर गुस्सा उमड़ता देखा तो तवक्कुफ किया, फिर बोली, एक बात, और जिस मुलाजमा की मौत गोली लगने से हुई थी उसे तुम्हारे नाम से दफना दिया गया है ताकि तुम्हारे और हमारे दुश्मन चैन से बैठ जाएं। लामिया ने कुछ बोलना चाहा लेकिन उसके खुश हल्क से कुछ आवाज ना निकल सकी। दरवाजे पर मध्यम दस्तक पर ताजोर ने जाकर दरवाजा खोला और एक मुलाजमा खाने की ट्राली लिए अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे खौफजदा सी औरत थी। ताजोर ने उठकर आने वाली को लामिया के करीब करते हुए कहा, लामिया मुसर्रत बहुत तजर्बाकार नर्स रही है और मुसर्रत ये हमारी बहू लामिया है, इसको और इसके बच्चे का खास ख्याल रखना है। हेलो लामिया, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुसर्रत ने रस्मी से जुमले बोले, फिर उसने आगे बढ़कर लामिया को बिस्तर पर लिटाकर ग्लूकोज की ड्रिप उसके हाथ में दोबारा लगाई और बोली, आपका बहुत खून बह गया है, फिर भी शुक्र है कि आप और आपका बच्चा सही सलामत है। आप अच्छी खुराक से जल्दी अपनी खोई हुई तवानाई दोबारा हासिल कर लेंगी। ताजोर खाने की ट्रॉली लिए आगे बढ़ी और लामिया के हाथ में जूस का गिलास थमा दिया। लामिया ने मजीद सवाल जवाब करने की बजाय खामोशी बेहतर समझी। लामिया ने कई दिनों से ताजोर और बख्तियार को नहीं देखा था। एक गूंगी मुलाजमा सकीना और मुसर्रत हर वक्त उसके साथ रहती थी। सकीना लामिया की बात समझ लेती लेकिन बोल नहीं पाती थी और लिखना पढ़ना उसे आता ना था। लामिया की जिंदगी अब 2 कमरों तक महदूद थी। रेस्ट हाउस में टेलीविजन था और ना कोई रेडियो, यहाँ तक कि कोई कैलेंडर भी नहीं था। वो हर वक्त सोचती रहती कि किस तरह इस कैद से फरार हो सकती है। घर के अंदर कोई मर्द था लेकिन रेस्ट हाउस के बाहर उसने कई बार चंद आदमियों को किसानों की हुलिये में घूमते देखा था। वो यकीनन बख्तियार के ही पहरेदार थे। लामिया सोचती, आखिर बख्तियार उसे कब तक कैद रख सकेगा? वो जरूर किसी मंसूबे पर अमल कर रहा था। इसके मरने की झूठी खबर ज्यादा देर नहीं चल सकती थी। ये खबर सिर्फ कदीर और उसके खानदान को बहकाने के लिए उड़ाई गई होगी, वरना पुलिस इस बात पर बगैर तफ्तीश के कैसे यकीन कर सकती थी? या फिर यहाँ ऐसा भी मुमकिन होता होगा? लामिया की सोचें 2 कमरों की महदूद जिंदगी उसकी सेहत पर बुरा असर डाल रही थी। उसका खूबसूरत गुलाबी चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह जर्द पड़ता जा रहा था और बेहतरीन खुराक के बावजूद उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। सकीना खामोशी से सारा दिन किसी रोबोट की तरह काम करती रहती। लामिया उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब तरह का खौफ या नफरत थी।
لامیا سمجھ نہیں پاتی کہ خوف یا نفرت اس کے لیے تھے یا بختیار یا پھر کسی اور کے لیے۔ ایک دن تاجور ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ آئی جس نے لامیا کا معائنہ کیا اور تاجور سے بولی، لامیا بہت کمزور ہے اور اسی لیے بچے بھی کمزور ہیں۔ بچے؟ تاجور اور لامیا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ تو کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی بہو جڑواں بچوں کو جنم دینے والی ہے؟ نہیں، تاجور نے خوشی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ لامیا بھی حیرت زدہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے دو دلوں کی دھڑکنیں محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش آج عالمگیر میرے ساتھ ہوتا تو ہم کتنے خوش ہوتے۔ لامیا کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ شام گئے، بختیار بھی آ گیا تھا، اور جب ڈاکٹر نے واپس جانے کو کہا تو بختیار کا جواب لامیا کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ ڈاکٹر، مجھے افسوس ہے کہ اب بچوں کے جنم تک تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں اپنی بہو کی جائے پناہ کسی کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کی آواز جیسے اس کے حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ حیرت سے بختیار کو دیکھتے ہوئے بمشکل کہہ پائی، لیکن یہ ممکن نہیں۔ میرے گھر والے، میرے بچے، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ مجھے صرف معائنہ کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ بختیار نے بے نیازی سے کہا، تو کیا یہ کہتا کہ تمہیں 5 مہینے کے لیے سیر کروانے لے جا رہا ہے؟ بس مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، اسی لیے اس سے پہلے کہ لامیا یا ڈاکٹر مزید احتجاج کرتی، بختیار کی آواز پر ایک لمبا تڑنگا شخص رائفل لٹکائے کمرے میں داخل ہو کر بادب کھڑا ہو گیا۔ بختیار ڈاکٹر سے بولا، اپنا فون سلطان کو دے دو، تمہارے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے گی، وہ ہر وقت میری نظر میں رہیں گے، تمہیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں صرف ہماری بہو کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو سلطان کو بتا دینا، وہ گھر کے باہر 24 گھنٹے موجود رہے گا۔ بختیار نے سلطان کو اشارہ کیا جو ڈاکٹر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے فون دینے میں پس و پیش کا ارادہ کیا تو بختیار نے سرد میری سے کہا، نہیں، اسے سختی پر مجبور نہ کرنا، یہ بہت بے رحم اور پتھر دل انسان ہے۔ ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون سلطان کو دے دیا۔ لامیا کسی بت کی طرح صرف آنکھیں گھما گھما کر ہر ایک کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی دہشت سے ڈاکٹر کی آنکھوں میں آئے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ بختیار نے اٹھتے ہوئے لامیا پر ایک چٹتی سی نظر ڈالی، تمہیں میرا ہر فعل ظالمانہ لگتا ہوگا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو سمجھ جاؤ گی کہ میں یہ سب تمہاری اور بچوں کی سلامتی کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اب لامیا سے صبر نہ ہو سکا، وہ بولی، میں اپنی اور اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دے سکتی، اور اگر یہ سب میرے لیے ہے تو مت کریں، مجھے جانے دیں۔ بختیار کی آنکھوں میں کچھ ایسی سرد میری تھی کہ لامیا کو پورے جسم میں کپ کپی سے محسوس ہوئی۔ اس نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، میں اپنے بیٹے کے بچوں کی سلامتی کے لیے دنیا کا ہر ظلم کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی مجھے کیا کہتا ہے اور کیا سمجھتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تاجور بیگم، چلو اب ہمارے گھر سے زیادہ دیر غیر حاضری کہیں ہمارے دشمنوں کو چوکنا نہ کر دیں۔ بختیار نے کسی کے جواب کا انتظار کیا اور نہ پلٹ کر تاجور کو دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تاجور نے لامیا اور ڈاکٹر کو تسلی دینا چاہی، لیکن دونوں کو سہما ہوا دیکھ کر ارادہ بدل دیا۔ صرف اتنا کہا، میں پھر آؤں گی، خدا حافظ۔ دونوں کے جاتے ہی ڈاکٹر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لامیا کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کہہ کر اسے تسلی دے۔ شاید ایسے الفاظ ہی نہیں تھے جو ڈاکٹر کے ڈوبتے ہوئے دل کو سہارا دے سکتے۔ لامیا نے ڈاکٹر کو خود سے لپٹا لیا اور اس کے آنسوں کو سیلاب رک جانے کا انتظار کرنے لگی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب لامیا نے حالات سے ایک حد تک سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ بختیار کو اس کی زندگی سے صرف بچوں کی پیدائش تک دلچسپی ہے۔ اس کی آخری امید تاجور تھی، جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بچے کو اس سے جدا نہیں کرے گی۔ لیکن کیا واقعی تاجور اس کے لیے بختیار سے لڑے گی اور اپنی بات منوانے پر راضی کر پائے گی؟ اس بات پر لامیا کو یقین نہیں تھا۔ لامیا وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی رہتی، اگر سکینہ اور گارڈز کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل بھی جائے تو کیا وہ 3-4 میل اس حال میں چل سکے گی؟ اور کس سمت جانا ہوگا؟ انجان راستے، انجان لوگ۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ پھر کیا کروں؟ میں ایسی بے آبرو موت مرنا نہیں چاہتی، اور پھر میں اپنے بچوں کو کسی بات کی سزا دوں، اپنی محبت یا پھر ان کے بے رحم دادا کے ظلموں کی؟ سوچ سوچ کر لامیا کا ذہن معاف ہوتا جاتا، لیکن کوئی حل سجائی نہ دیتا تھا۔
ڈاکٹر خاموشی سے اپنا کام کسی مشین کی طرح کرتی رہتی۔ رات کو سکینہ اور ڈاکٹر لامیا کے کمرے میں سوتی تھی۔ لامیا کا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر اس ملک سے کیسے بھاگ جائے۔ بالآخر لامیا نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا کہ آنے پر ہر قیمت پر اپنے اور بچوں کی جان بچانے کی کوشش کرے گی۔ بابر اور قدیر لامیا کو ڈھونڈنے کی ہر ناکام کوشش کے بعد زخمی شیروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ بابر اور قدیر مشورے کر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے آدمیوں کی گولیوں سے مرنے والی بختیار کی بہو تھی۔ نہیں، یہ ضرور بختیار کی کوئی چال ہے۔ قدیر لامیا کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابر نے کچھ سوچتے ہی کہا، ہاں ابا، تاجور چاچی کا میں 20 ہسپتال میں ہونا، پھر ملازمہ کی بیماری کا جھوٹ، پھر قتل کی رپورٹ نہ کرنا اور کسی کو لاش دکھائے بغیر دفنا دینا، یہ سب نارمل نہیں ہے۔ قدیر نے جلا کر کہا، نارمل نہیں تو پھر سچ کیا ہے؟ اور اگر ان کی بہو زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کسی سے کوئی خبر کیوں نہیں ملتی؟ یا پھر وہ واقعی مر گئی ہے؟ قدیر نے غصے سے فرزانہ کو پکارا تو فرزانہ تیز تیز چلتی اندر آ گئی۔ کوئی اطلاع ملے یا نہیں؟ کچھ پتہ لگایا کہ بختیار کی بہو زندہ ہے، مر گئی یا اسے کہیں چھپا دیا گیا ہے؟ فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، ملازموں کے مطابق لامیا اور وہ کار والی ملازمہ دونوں ہی غائب ہیں۔ اب وہ دفنائے جانے والی ملازمہ تھی یا لامیا، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کوٹھی کا ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ بختیار صاحب کی بہو کو کسی دشمن نے گولی مار دی۔ بابر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک زندہ ہے، اور اگر ملازمہ زندہ ہوتی تو واپس بختیار چاچا کے گھر آتی، اور اگر وہ نہیں آئی تو وہ مر چکی ہے، اور دوسری لامیا، اسے غائب کر دیا گیا ہے۔ کیوں ابا؟ بابر نے بڑی حتمی انداز میں کہا۔ قدیر سنجیدگی سے بولا، لیکن بختیار کو اب اپنی بہو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور بختیار کوئی کام بنا فائدے کے کبھی نہیں کرتا۔ رجو نے بتایا تھا کہ تاجور کسی جوان عورت کے ساتھ میٹرنٹی ہوم میں تھی، تو ممکن ہے کہ وہ عورت حاملہ۔ قدیر نے تیزی سے فرزانہ کی بات کاٹی، یعنی بختیار کی بہو امید سے ہے، تم یہی کہنا چاہتی ہو؟ بابر حیرت سے پھر ماں کو دیکھتا رہا۔ اتنی معمولی سی بات ہمیں اتنی دیر بعد سمجھ میں آ رہی ہے، قدیر نے تعصب سے کہا۔ اور اسی لیے بختیار بھائی نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ وہ عالمگیر کے جانشین کی پیدائش کا انتظار کر رہا ہے۔ بابر، اپنے آدمی اور مخبر ہر طرف پھیلا دو۔ بختیار اور تاجور کے بارے میں ایک ایک پل کی خبر چاہیے، فوراً۔ بابر، یہ کام بہت اہم ہے۔ قدیر کو جیسے کھوئے ہوئے خزانے کی کنجی مل گئی تھی۔ بابر بھی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ وہ بولا، میں عالمگیر کی اولاد کو اس دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ بختیار چاچا کی نسل اب ختم، ان کے خاندان کا نام، ان کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ دونوں باپ بیٹے فرزانہ کو حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ اف میرے خدایا، ایک بے گناہ کی حفاظت کرنا، بیچاری کیسے درندوں کے جنگل میں آ پھنسی ہے۔ لعنت ہے مجھ پر جس نے قدیر اور بابر کو ایسا شک ہونے دیا۔ اب جانے کیا ہونے والا ہے۔ فرزانہ آنسو لیے اپنے اللہ سے رحم مانگنے کے لیے سجدے میں گر گئی تھی۔ جب صبح سویرے بختیار نے لامیا کے ریسٹ ہاؤس سے گارڈ سے فون پر بات کی تو پریشانی کے عالم میں وہ تاجور کو لے کر ریسٹ ہاؤس پہنچا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ لامیا نے خود اور بچوں کو مار ڈالا ہوتا اگر وہ اسے عین وقت پر کھڑکی سے کودنے سے روک نہ لیتی۔ بختیار نے بستر پر پڑی لامیا کو غصے سے دیکھا۔ تاجور نے پاس آ کر قدر نرمی سے کہا، تم کیسی ماں ہو جو اپنے ہی بچوں کو مار دینا چاہتی ہو؟ تو پھر کیا کروں؟ اس جیل میں پیدا ہونے تھے تو ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے، اور پھر کون جانے آپ کے دشمن میرے بچوں کو جینے بھی دیں گے یا نہیں، یا پھر وہ اپنے باپ کی طرح آپ کے دشمنوں کی گولی۔ لامیا رونے لگی۔ تاجور کو بھی عالمگیر کی یاد نے آبیدہ کر دیا تھا، لیکن بختیار گر جا، خبردار آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ کیوں؟ تو کیا کر لیں گے آپ؟ لامیا نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد آپ کے ہاتھوں مرنا ہی ہے، تو میں اپنے بچوں کو آپ جیسے بے رحموں کے ہاتھوں میں کسی اور کی گولی کا نشانہ بننے کے لیے کیوں چھوڑ جاؤں؟ میں ایسا ضرور کروں گی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں۔ لامیا ہسٹرائی انداز میں زور زور سے چیخنے لگی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ بختیار نے لامیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لامیا تکیہ کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھی۔ میں اس قید میں نہیں رہ سکتی، میں اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں، ورنہ ہم تینوں ساتھ مریں گے۔
बख्तियार ने गुस्से से कहा। लेकिन मैं बच्चों को तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं भेज सकता। हाँ, तुम बच्चे छोड़कर जहाँ चाहो जा सकती हो,